السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت حضرت؟ الحمدللہ. کون؟ اصغر آپ بول رہے ہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں عبدالوحید بول رہا ہوں. آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ یاد نہیں آ رہا ہے. بتائیں کس طرح آپ نے پہچانا؟ نمبر کہاں سے ہے آپ کے پاس؟ ارے یار گروپ میں شامل ہے اور اس کے بعد میں بول رہے کہ ارے شامل ہونے تمہارا نمبر تو الگ نمبر ہے، باہر کا نمبر ہے 0005500175 تمہارا نمبر بتا رہا ہے. اس نمبر سے کس طرح پہچانا سب کا سعودی سے؟ ٹھیک ہے، لیکن گروپ میں کہاں کس مسئلے سے تعلق ہے آپ کا؟ ارے مناظرہ گروپ میں جو آپ نے لکھا تھا کہ آپ مناظر ہو، آپ مناظرہ کرو گے. اچھا 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 اچھا. اور آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ ہمارے ساتھی سے ہے نا؟ ہاں فرمائیں. ہاں وہ تو ہاں وہی. آپ بریلوی مسئلے سے تعلق ہے نا؟ آپ بریلوی مسئلے سے تعلق ہے نا آپ کا؟ جی الحمدللہ. اچھا آپ عالم ہیں؟ نہیں حضرت ہم عالم نہیں ہیں. اور عالم نہیں ہے تو یار کیا گفتگو کرو گے؟ علمی گفتگو کس طرح کرو گے؟ کیا بغیر عالم کے علمی گفتگو کرنے پر آپ یہ ہو سکتے ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں. آپ تو فون کیا نا آپ مجھے عالم اور مفتی کیا سمجھے ہوں گے، اس لیے فون کیا ہے نا. تو تب آپ کو تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ میں آپ سے تحقیق کروں گا نا. بتائیں کیوں فون کیا آپ نے؟ میں تو بتا میں عالم نہیں ہوں. میں کیوں فون کیا بتائیں؟ میں نے وہ آپ کی وائس سنی تھی جو سراج احمد سراج رضوی کے تعلق سے. ہاں جاہل پکا جاہل ہے. ہاں گروپ میں ڈینگے مرتا ہے. آپ لوگ کیوں منع کیوں نہیں کرتے؟ اس میں صلاحیت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو کیوں آپ گروپ میں آنے دیتے ہیں؟ کیا مزید آپ کے دھرم اور آپ کے مجدد کی رسوائی نہیں ہو رہی ہے اس سے؟ منع کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک کوئی علم والا سامنے آئے تاکہ کچھ حد تک ہاتھ پیر مار سکے، لیکن دفاع تو کرنا آپ کے بس میں ہے نہیں. ایسی گستاخی ہم لوگ کر کے گئے ہیں، لیکن کیوں جاہل لوگ کہنا وہ تو سن لیجیے. ہاں نہیں، ایک نصیحت کر رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے نصیحت مت کیجیے، جیسے کرنا ہے اسے کر دیجیے. مطلب کوئی بھی آپ کے یہاں کی عورت بھی آئے گی اور آپ کے وہاں بچے بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، ہجڑے سب آئیں گے مناظرہ کرنے کے لیے. نصیحت کی بتائیں کیوں فون کیا بتائیں؟ کیوں فون کیا بتائیں؟ نصیحت تو سمجھداروں کی ہے نا. آپ اتنا زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں کہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ بولے نا، میں تو بولنے کہہ رہا ہوں کہ بولیے نا. جب بولنے کا موقع دے رہے ہیں تو میں بھاگ نہیں رہا ہوں. ہاں بولے کیا پوچھ رہا ہوں کہ سنا تھا آپ کی جو گفتگو میں سنا تھا اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اذان کے آخر میں جو ہے اذان کے آپ نے وہی ڈالا تھا. اذان کے آخر میں لا الہ کی جگہ پہ اور اضافہ کر دیا گیا محمد رسول اللہ. یہ چیز آپ نے کہا تھا، اور یہ کس بنیاد سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اذان میں اضافہ کر دیا جائے؟ کس بنیاد سے کہہ رہے ہیں کہ اذان میں اضافہ کر دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا؟ میں نے کہا بہتر ہوگا. دیکھے آپ نے تو کہا ہے. نہیں میں نے یہی کہا. میرا یہ سوال تھا یا پھر میں نے ان کو نصیحت کی، فتویٰ بتایا کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ ہے، اگر اضافہ کر دیا جائے بہتر ہوگا. میں نے یہ فتویٰ دیا ان کو، حکم بتایا، یا پھر سوال تھا میرا یہ؟ وہ سوال ہی تھا. ہاں تو بولیں کیا بولے؟ سوال ہاں سوال ہی تھا. پھر آپ نے جو سوال کیا تو کس لیے کس بنیاد سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں؟ کوئی فتویٰ لکھا ہے کیا؟ آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ بتائیں آپ کہاں پہ رہتے ہیں فی الحال؟ سعودی؟ میں ابھی سعودی میں ہوں. سعودی سے پھر احمد رضا کی طرح کوئی فتویٰ لے کر آئے کیا سعودی سے؟ حسام الحرمین کی طرف؟ میرے بھائی میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب جو دوسرے. نہیں میں نے سوال کیا، آپ بول رہے ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ لگا تو بہتر ہے. آپ پہلے سنیں، کان سے سنیں، کہیں اور سے نہ سنیں، کان سے سنیں. تو میں دیکھیے اس نے یہ کہا تھا. آپ سوال کر رہے ہو. ہاں سنو میری بات سنو. میں اس کو کیا کہا تھا پھر سن لو. اس نے کہا تھا کہ کوئی بات اگر نئی چیز پیدا کی جائے
وہ اگر بہتر ہو تو جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے کوئی نئی چیز پیدا کی جائے اگر بہتر ہے تو عبادت کے طور پر کیا جائے گا۔ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل کلمہ ہے نا، ادھورا کلمہ تو اللہ کے نبی کو دیا نہیں ہے۔ کوئی صرف لا الہ الا اللہ کو پڑھتا رہے یا اسی کو مانے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانے تو مومن نہیں ہو سکتا، برابر نا؟ تو اگر پھر یہ مکمل کلمہ ہے، اذان کے آخر میں کوئی اگر اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ تو ہے نہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی کلمہ توحید ہے، رسالت کا کلمہ ہے، ایمان کا کلمہ ہے، اور کوئی اگر آخر میں محمد رسول اللہ اضافہ ہی کر دے مؤذن آخر میں، پھر تو بہتر ہے۔ اور بقول میرے بیچ میں اس جاہل کے کہ ہر بہتر چیز، نئی چیز اگر ایجاد کی جائے، پیدا کی جائے، عمل میں لایا جائے، بہتر ہو تو عبادت ہے۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کے آخر میں محمد رسول اللہ لگا دیا جائے، لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ وہ تو جواب تو دیا نہیں، بھاگا ادھر سے ادھر۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، لگا سکتے ہیں؟ اس میں جہاں لگانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں، جہاں کا نہیں حکم دیا گیا ہے نہیں لگایا گیا۔ تو وہاں منع کہاں ہے؟ وہاں منع کہاں ہے کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد رسول اللہ کو ہی نہیں لگا سکتا ہے، لگا دے گا تو کافر ہو جائے گا، کہاں پہ منع ہے؟ میں اس کو یہی سوال کیا، آپ جواب دینے کا اچھی بات ہے، آپ اس کی اگر لگا دیا ہی جائے آپ کے بقول تو کس نے کہا ہے کہ کوئی کافر ہو جائے گا؟ میں پوچھ رہا ہوں، لگا سکتے ہیں نا اذان کے آخر میں یہ الفاظ لگا کے استعمال کر سکتے ہیں نا، اذان میں اضافہ کر سکتے ہیں نا؟ اضافت اگر تم کرتے ہو تو تم کر سکتے ہو، ہم تو نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھتے نہیں ہو نا، اسی لیے کہتے ہیں نا رضا خانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی عقل الٹی ہو، کہتے کچھ ہے اور سمجھتے کچھ ہے۔ اگر رضا خانی بولتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لگایا جاتا ہے، اور جہاں لگانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اور کسی نے آج تک وہاں پہ نہیں لگایا تو ہم کون ہوتے ہیں لگانے والے؟ تو قبر میں اذان دینا کس نے لگایا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے؟ قبر میں اس کی حکمت ہے دافع والا ہے۔ ایسا ہے؟ کتنی دفعہ دینا ہے؟ کتنی دفعہ؟ میں اس کو یہ بھی پوچھا تھا 7 دفعہ کی 1 دفعہ، اور جواب نہیں دیا اس نے۔ آپ جواب دے دیں، 3-4 سوالات تھے میرے اس سے اور جواب دے نہیں، آپ جواب دے دیں کتنی دفعہ دینی چاہیے؟ آپ لوگ اپنے مسلک کے مولوی ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے آتے تمام صلاحیت سے آپ کی سلب ہو جاتی ہے علم صلاحیت۔ بتائیں کتنی دفعہ دینی چاہیے؟ آپ کو سمجھتے ہیں اذان اگر اذان کوئی طوفان آتا ہے تو بھی دیا جاتا ہے۔ وہ میں کب نہ بولا، وہ میں نے اس کو میں نے کب منع کیا؟ طوفان آنے پر مصیبت کو سنی، میری بات سنیں، میری بات سنیں، ارے میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، بڑبڑ نہ کریں۔ میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں، کتنی دفعہ دینے چاہیے؟ 7 دفعہ کی 1 دفعہ؟ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ 1 دفعہ دیا جاتا ہے، 1 دفعہ دیتے ہیں سب لوگ قبر سے۔ 7 دفعہ کا حکم نہیں ہے۔ حکم کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو رائج ہے 1 مرتبہ اذان دیا جاتا ہے۔ تمہارے یہاں یہی رائج ہے؟ خواص کی قبر میں اور عوام کی قبر میں دونوں میں ایک ہی رائج ہے کہ خواص کے لیے کچھ الگ اور عوام کے لیے کچھ الگ؟ کچھ الگ نہیں، 1 مرتبہ اذان دیا جاتا ہے۔ تمہارا خواص تھا کہ عوام تھا؟ تمہارا نزدیک احمد رضا میں خواص تھا کہ عوام تھا؟ خواص۔ ہاں تو اس نے تو اذان کے لیے اپنے کہا اپنے قبر میں 7 دفعہ اذان دے۔ کہاں لکھا ہے؟ الملفوظ میں اپنے بیٹے سے کہا کہ حامد رضا، اسے سے کہا کہ میرے قبر میں 7 دفعہ اذان دی جائے۔ قبر میں اذان دیا جائے؟ ہاں اس کی قبر میں، اس کی قبر میں۔ تو قبر میں اذان کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ بات تو وہی چل رہی تھی، ابھی تک تم کیا بات کی مجھ سے؟ کہاں سے یہ سب عبارت لے کے آتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ جو بول رہے ہو وہ چیز لکھا ہے کتاب میں؟ وہ چیز کتاب میں لکھا ہے؟ تمہارے احمد رضا کے ملفوظ میں بات لکھی ہوئی ہے، مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے سے کہ میری قبر میں 7 دفعہ اذان دے، اور 10 سے 15 آئٹم اس نے لسٹ بنا کر دی کہ کیا بریانی، شامی کباب، حلوہ، پوری، کھیر اور سوڈے کی بوتل
ایسا وصیت کر لی، تم پتہ نہیں ہے سب؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو کس کے لیے کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ آپ پوری عبارت پڑھتے نہیں، کاٹ کاٹ کے آپ کی عادت ہے. حضرت آپ بھی سمجھاتے ہیں، آپ شاید زیادہ ماہر ہوں گے، زیادہ آپ مطالعہ کیے ہوں گے، آپ سمجھاتے ہیں کس کے لیے کیا اس نے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی وصیت میں جو یہ چیز آپ بتا رہے ہو کہ اتنے قسم کے کھانے بنا کے کسے کہا تھا کھلانے کے لیے؟ غربا کو. اگر غربا اور مسکین کو کھلانا اگر آپ کے نزدیک ناجائز حرام ہے تو میں بول رہا ہوں آپ آمین بولنا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، آمین بولو، آپ آمین بولو. مطلب کیا؟ میں بول رہا ہوں آپ آمین بولو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، آمین بولو. سنو، آپ نے کہا یہ بات کہ احمد رضا نے غربا کے لیے کہا تھا، اور میں ثابت کروں گا احمد رضا نے خود کہا کہ میری قبر میں روزانہ ایک دفعہ طیب خاطر یا پھر ہفتے میں 1-2 دفعہ ان چیزوں کو پیش کیا جائے. اس میں سوڈے کی بوتل بھی تھی، خالی کوا بریانی بھول گیا، لیکن سوڈے کی بوتل بھی شامل تھی اس کے اندر، اور یہ اذان دینے کے لیے اپنی قبر میں ہی کہا تھا اس نے. سنو، اگر مان لو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری قبر میں ہمیں پیش کرنا تو وہ خود کھائیں گے، کتنا کھلائیں گے اسے؟ وہ نہیں کھاتے. تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ مردہ سڑ گیا کیا ہو؟ مر کر کے احمد رضا کیوں بھیجا، کیوں بولا تھا اس نے؟ تو یہ چیزیں، ان تمام چیزوں گنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر لوگ جس کو جو کھانے کی خواہش ہوتی تھی ہوتی ہے، لیکن چلے جاتے. احمد رضا کیوں یہ سب چیزیں گنوایا اس نے؟ اور احمد رضا نے اذان دینے کا حکم دیا، اپنی قبر میں دیا کہ 7 دفعہ اذان دیا جائے. اتنا خوف کیوں تھا اس کو؟ جو گمراہی پیدا کر دیا اس کا خوف تھا نا. اگر 1 منٹ اذان 1 دفعہ ہو یا 7 دفعہ دیا جائے تو وہ شرک ہے یا ناجائز جو حرام ہے؟ آپ اس سے کیا؟ ارے تم کو تو تم تو بتا نہیں پائے. میں نے 1 دفعہ دینا چاہیے کہ 7 دفعہ، تم نے کہا 1 ہی دفعہ. پھر اس کو کم پوچھ رہے ہو. میں نے تو کہا کہ ہمارے یہاں رسوا ہونے کیوں آ جاتے؟ تو میں نے تم سے پوچھا 1 دفعہ دینے چاہیے 7 دفعہ، تم نے کہا کہ 1 ہی دفعہ دینے چاہیے، 7 دفعہ نہیں ہے. تو میں نے کہا تمہارے عوام کے یہاں کیا حکم ہے اور خواص کے کیا حکم ہے؟ تم نے کہا 1 ہی حکم ہے. پھر میں نے تم سے پوچھا احمد رضا عوام تھا یا خواص تھا؟ تم نے کہا کہ خواص تھا. پھر اس نے اپنے لیے کیوں 7 دفعہ حکم دیا؟ تم نے کہا کہ دونوں کے لیے تو 1 ہی حکم ہے. پھر وہ کیوں 7 دفعہ حکم دیا؟ اور دوسری بات میں تم کو یہ پوچھ رہا ہوں، تمہارے احمد رضا نے قبر میں اذان دینے کے متعلق کیا حکم دے کر گیا ہے کہ اذان میں قبر پہ اذان کیوں دینا چاہیے؟ میں نے بتایا نا صافی بنا ہے. احمد رضا یہ لکھا ہے، احمد رضا نہیں کہا ہے. ہاں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. احباب یہ دیکھ لیں، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ایک بریلوی ہے، یہ اپنے بریلوی مولوی کی صفائی پیش کرنے آیا ہے. وہ شکست کھانے کے بعد اس کو بجائے یہ خود رسوا ہو رہا ہے. احمد رضا نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب میں؟ انہوں نے پڑھا نہیں کبھی، بس ان کے نزدیک اہل سنت کے اکابر کی گستاخی نظر آتی ہے. اہل سنت کے اکابر کی کتابوں کے اندر ان کو خالی گستاخی نظر آتی ہے. اپنے احمد رضا کی غلاظت کا بات تو کبھی نہیں پڑھا انہوں نے. بڑبڑ کی دکان مت بنو. میں بول رہا ہوں کہ اذان دینا ناجائز حرام ہے تمہارے نزدیک قبر پہ. میں پوچھ رہا ہوں کیوں دینا کیوں ہے؟ دافر بلا تمہارا احمد یہ لکھا ہے کہ بلا کو دور کرنے کے لیے اسی وجہ سے ناجائز ہے. ناجائز ہے. قبر پر منتخب کر کے قبر پہ دینا چاہیے، ناجائز ہے، شریعت میں ثابت نہیں ہے. تم نے کہا ابھی پہلے کہ نبی علیہ السلام نے جہاں حکم دیا وہیں دینا چاہیے. حدیث سے ثابت کرو کہ یہ حدیث میں کہاں فرمایا گیا ہے کہ قبر پہ اذان دینا حرام ہے. تو ثابت تم کرو گے نا. تم تو اس کا عامل ہو، تم قائل ہو، ہم قائل تھوڑی. بلا ہے اور تم کہہ رہے ہو ناجائز حرام ہے، تو دلیل تم دے گی. ہاں دلیل دے رہا ہوں. ایک کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے غائبانہ جنازہ جائز نہیں. حرام ہے قرآن حدیث. ارے تم خود بڑبڑ کر رہے ہیں. میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، سنو تو صحیح کیا پیش کر رہا ہوں اور کیسا دھماکہ کر رہا ہوں. بریلی شریف میں کیسا دھماکہ کر رہا ہوں. ذرا کچھ لوگوں کو بھیج دو احمد رضا قبر پاس کہ احمد رضا نیچے شروع کر دے. کتاب تمہاری ہے غائبانہ جنازہ جائز نہیں، اور تمہارے معتبر عالم ہے، بڑے عالم ہے تمہارے، مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے لکھا ہے صفحہ نمبر 338 پر
मतलब स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ ताकि वीडियो बनाने के टाइम पे मुझे ये काम आ जाए. रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वीडियो बनाऊंगा और तब मैं इसको पेश करूँ ना. हाँ, लिख रहा है, रहा ये एतराज की गायबाना नमाज जनाजा की मना साबित करें. ये एतराज इंतहाई मज़हक का खिज़ है, क्योंकि मना तो तब साबित करें जब उसका सबूत हो. आपने कहा कि मना साबित करें, हैं? तो मना साबित कब होगा? जब उसका सबूत हो ना. अजान कब्र पर अजान सबूत जब नहीं है तुम्हारे पास तो मना साबित हो गया. रेल भी मौलवी साहब तुम्हारी क्या दुर्गत बनी है. माशाअल्लाह. क्यों रुसवा होने आते हो? जहाँ जिस इज्जत के साथ हो रहो ना, कमाओ ना, रियाल खाओ ना. रियाल खा के तुम्हारा ख्याल बदल गया है और आए हुए रुसवाई हासिल करने के लिए, वो भी मेरे हाथ. मैं तुम्हारी बात कितने आराम से सुन रहा था. मेरी बात तो सुनो. मैंने कहा क्या है कि आपको अगर नाजायज हराम लग रहा है तो कुरान और हदीस से दलील दीजिए और आप किताब का हवाला. जी 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 जी. अच्छा जी. उसके प्रदेश से नकल कैसे करें कि सरकार ने फरमाया या कुरान में ये आया है कि कब्र पे अजान नहीं दे सकते. अच्छा, मैं उसकी ममानियत मेरी सुनो, मैं अभी मत बोलो. कब्र पे अजान की ममानियत की दलील तुम कुरान हदीस से लेने, बीच में मत बोलना. कुरान और हदीस, देखो कुरान और हदीस की ममानियत तुम मुझसे उसकी दलील मांग रहे हो. कुरान और हदीस से कब्र पे अजान की ममानियत है ना. के लिए मैंने मांगा दलील. हाँ, तुमने कब्र पे अजान की ममानियत मुझसे कुरान और हदीस से मांगी दलील ना. तब बताओ, तुमने अजान का जो जायज करार दिया कि जायज है, ये कुरान हदीस से साबित तुमने? तुम्हारी दलील कुरान और हदीस से भी तो नहीं है, भी तो नहीं कुरान हदीस. यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मना दिखाओ. लेकिन तुम्हारे घर साबित किया ना कि जो अमल नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं और ममानियत की दलील है. हराम कैसे कर सकते हैं जब मना नहीं है और दलील है तो हराम तो किस बुनियाद पे? वही तो मैं कह रहा हूँ. अजान के आखिर में जो ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद रसूलुल्लाह, बक करना मेरा काम तो हो गया है. मैंने तुम्हें रुसवा कर दिया, जरूर पार कर दिया तुम्हें. जहाँ हुक्म दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाए, वहाँ पे कहते हैं, और जहाँ नहीं हुक्म दिया गया नहीं कहते हैं. तो यहाँ पे ममानियत साबित करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना मना है या कुफ्र है या गुस्ताखी है, साबित करो. तुम कहाँ है? हमने कभी कहा ही नहीं कि गुस्ताखी आ जाए. जो मैंने तो कहा ही नहीं. मैंने साबित करना क्या है इजाफा करना क्या है? इजाफा करना क्या है वो तो बताओ. गड़बड़ करोगे. ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का इजाफा करना अजान में, अगर कुफ्र नहीं है, गुस्ताखी नहीं है, क्या है? साबित तो करो. साबित कर दो. कर सकते हो, भी बोल दो ना. क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हारे यहाँ से बहुत चीजें में इजाफा किया गया है. क्या इजाफा किया गया है? तो फिर ये भी इजाफा कर दो ना. शर्मा क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारा शुमार शिया में हो जाएगा. उसने अजान में इजाफा किया है. अजान में इजाफा तुमने भी किया है. क्या नहीं किया तुमने? क्योंकि अब आप तू समझ गया ना. मैं ये कह रहा हूँ कि अजान और कलमा में फर्क है तेरे नजदीक की नहीं. कैसा फर्क है दोनों में? हेलो. हाँ, अजान का मर्तबा और कलमे का मर्तबा में कुछ फर्क है तुम्हारे नजदीक. क्यों? अजान में कलमे का लफ्ज़ नहीं है. अजान में कलमे का लफ्ज़ नहीं है. जहाँ कलमा का हुक्म दिया गया है वहाँ कलमा कहा गया है, और जहाँ नहीं तो वहाँ जबरदस्ती से साबित करेगा. तो जहाँ पे नहीं है तुम बोल रहे हो, ठीक है, मैंने मान लिया. बिरली मौलवी तौहीद साहब, मैंने मान लिया कि यहाँ पे इजाफा नहीं है. साबित तो करो. कहाँ पे मना है? इजाफा नहीं है, साबित तो करो कि हदीस में फलां जगह पे ममानियत है कि अजान के आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह जो है उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का इजाफा करना हराम है, नाजायज है. साबित तो करो. मैंने कहा है कि हराम नाजायज हराम. मैंने तुम्हारे घर से साबित कर दिया. मैंने साबित कर दिया कि देखो, क्योंकि मना तो तब साबित करें जब उसका सबूत हो. क्योंकि गायबाना नमाज जनाज अदा करने वालों का तमाम तर जोर हदीस से नजासी पर होता है.
تو میں تم کو یہ پوچھ رہا ہوں، تمہارا خود مولوی اصول لکھ رہا ہے کہ منع تب ثابت ہوگا جب ثبوت ہو، ٹھیک ہے نا؟ ثبوت میں تو مت کرو کہ تو اذان قبر تمہارا ثبوت نہیں ہے. اذان قبر یہاں میری بات سنو، ایک بات میری سنو، میں ایک حوالہ دے رہا ہوں. بہار شریعت میں تمہارا امجد برکاتی نے بات لکھی ہے، اس نے 7 یا 9 جگہ کا یہ کیا نمبر دیا ہے کہ اتنے جگہ مقامات پر اذان دینا جائز ہے، برابر. اس میں اس نے بھی شامل کیا ہے کہ اذان قبر بھی اذان دینا جائز ہے، لیکن یہ شافعی مطلب میں ہے. شافعی مطلب میں، تم تو شافعی نہیں، تم حنفی ہو نا؟ ہاں تو حنفی ہو تو شافعی مطلب کیوں چلتے ہو؟ حنفی مطلب تم ہے نہیں قبر کا اذان دینا. تم کہتے یا تو حنفی بن کر رہو یا شافعی بن کر رہو. یہ دوغلا پن کیوں؟ یہ دوغلا پن تمہارا کیوں؟ بہار شریعت میں تمہارا مولوی نے بات کی ہے، 7 سے 8 9 مقامات گنوائے اور کہا کہ یہاں اذان دینا جائز ہے اور قبر پہ بھی دینا جائز ہے. لیکن قبر پہ اذان دینے کی ثبوت دلیل جو ہے یہ شوافی کے نزدیک ہے. تم تو شوافی نہیں، تم تو حنفی اپنے کو کہہ دیتے ہو نا. تم تو اصل میں یہ بات ہے تم حنفی بھی نہیں ہو، تم مسلمان بھی نہیں ہو. اتنا تمہارا کون سا عمل شریعت اور سنت سے میل کھائے گی؟ کون مل کھائے گا؟ کون سا تمہارا ہے؟ کون سا طریقہ تمہارا ہے جو شریعت سنت سے مل کھائے گا؟ کیوں رسوا ہونے آتے ہو تم لوگ؟ ایک بھی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے.